دوستو اس بار چاند گرہن ربیع الاول کے مہینے میں آ چکا ہے۔ ربیع الاول میں ایک ایسا خطرناک چاند گرہن لگنے والا ہے جو 7 اور 8 ستمبر 2025 کی درمیانی شب کو ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کا شروعاتی وقت اور اختتام ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ ربیع الاول میں چاند گرہن ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ رب کریم ربیع الاول کے مہینے میں اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں سے کئی سو سال بعد ربیع الاول میں چاند گرہن لگا ہے، اور ربیع الاول میں چاند گرہن ایک خطرے کی گھنٹی ہے ہر انسان کے لیے۔ دوستو یہ گرہن پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ گرہن پوری دنیا پر بہت سے منفی اثرات لے کر آئے گا۔ یہ وہ گرہن ہے، یہ وہ وقت ہے جس کا انتظار بہت سارے مذاہب میں کیا جا رہا تھا۔ صدیوں کے بعد، دہائیوں کے بعد اس قسم کا ٹائم آتا ہے، اس کو یوٹیلائز کیجئے گا۔ ناظرین، بات تو ہم کریں گے چاند گرہن کی، لیکن اس چاند گرہن کی اس ویڈیو کے بارے میں اگر بات کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ اس صدی کا سب سے زیادہ اہم ترین ٹاپک ہے جس کے اوپر ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ آپ کی زندگیوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی ویڈیو ہے جو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں، بظاہر تو بات ہم چاند گرہن کی کریں گے، لیکن چاند گرہن کے امپیکٹ اس وقت کس طرف جا رہے ہیں یہ آپ کی زندگیوں کو بدل سکتا ہے، یہ آپ کی پوری زندگی میں ایک تلاطم پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ساری ویڈیو کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی محبت کا احساس ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہم نے شروع میں کہا ہے کہ اس صدی کی سب سے زیادہ اہم ویڈیو ہے، تو دوستو اگر میں اس میں آخر کچھ تو حقیقت ہوگی۔ اس چاند گرہن کو، یہ جو آ رہا ہے، اس کو صرف چاند گرہن مت سمجھیے گا۔ یہ چاند گرہن کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں کہیں ایک بار ہوتا ہے۔ جہاں اس چاند گرہن سے سمندر میں طغیانی آتی ہے، وہاں روح کی گہرائیوں میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ جہاں اس چاند گرہن سے دنیا کے اوپر امپیکٹ آتے ہیں، وہاں روحانیت اور وجدانیت اور معرفت کے خزانے ابلنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ آپ کو آپ کے خالق کے قریب لے جائے گا۔ وہ تمام دعائیں جو عرش کے الہی تک نہیں پہنچتی، وہ تمام دعائیں جو قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی، مستجاب ہو گئی۔ آپ کی دعاؤں کا صلہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت سے جڑے لوگوں کے لیے معراج کا ثابت ہوگا۔ یہ گرہن اتنا اہم ہے کہ روحانیت کے وہ شعبے جو کہ بڑے مشکل سمجھے جاتے ہیں اور جس سے مجھے اس وقت کا بڑا انتظار تھا، یہ وقت بہت بڑے پیغامات لے کر آ رہا ہے۔ انتہائی نایاب اور انتہائی شدت سے بھرا ہوا گرہن ہے یہ، حالانکہ یہ پارشل گرہن ہے لیکن اپنا امپیکٹ ڈالے گا، کیونکہ اس وقت آپ کو چاند روشن نظر آئے گا لیکن اپنا امپیکٹ ڈالے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 15 دن پہلے اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں، 15 دن بعد ختم ہو جاتے ہیں، 45 دن زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اور یہ گرہن 2.5 سال تک اثر رکھے گا۔ آنے والے سالوں میں لگنے والے تمام گرہن اس کے شیڈو کے نیچے ہوں گے۔ آنے والے وقت میں جتنی کامیابیاں لوگوں کو ملنی ہے، اس کی چابیاں اس گرہن میں پڑی ہوئی ہیں۔ ربیع الاول جیسے حضور کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے، جس سے طہارت والے پاک و پاکیزہ مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا، ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ نے اس دن کے اندر 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوگا، یعنی جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کر لیجئے۔ اس چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات ہیں آپ پر، آپ کی دکان پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر بار پر، تمام کے تمام اثرات ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو چاند گرہن سے بچنے کے لیے 3 کام لازمی کرنا۔ دوستو ربیع الاول چونکہ برکت والا مہینہ ہے، جس میں چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے دلیل ہے کہ ابھی بھی اپنے راستے پر آ جائے۔ ربیع الاول جس ہستی پر قرآن پاک نازل ہوا، اس مہینے میں بھی چاند گرہن لگ رہا ہے، یعنی کہ
یہ چاند گرہن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی، تمام دنیا کی معاشی حالات بگڑنے والی ہیں، تمام دنیا کی سیاسی حالت بگڑنے والی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایکویریم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایریس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ چاند گرہن جو ربیع الاول کے مہینے میں لگنے والا ہے، یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کر رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس چاند گرہن سے کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی اور بربادی میں اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ دوستو، یہ اس سال کا دوسرا چاند گرہن ہونے والا ہے۔ پہلا گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا، جو کہ انہونی تھی، کیونکہ اتنے پاک مہینے میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل تھی، اور آج ربیع الاول کے مہینے میں دوبارہ چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک الرٹ ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی امت سے ناراض ہے۔ خدارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ 3 کام آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ ہو سکے تو آج ہی کام کر لو، جتنا جلدی ہو سکتا ہے کر لو۔ اگر آج ہی اپنی تیاری کر لو گے، یہ 3 اعمال کر لو گے، تو چاند گرہن کے تمام منفی اثرات سے حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے، اور کم از کم 3، 7 یا 11 افراد تک شیئر بھی کرنا ہے۔ منہ زبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ تمام امت مسلمہ، تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم ہو، اور چاند گرہن کے جو اثرات ہیں ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے پر ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے معجزات دکھانے والا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑاپن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لبوں لہجوں کو نرم کریں، جھکنا سیکھ لیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے اس ایام کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں، جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سوئیں۔ یہ سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کی حمل پر انشاءاللہ کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان، دفتر، کاروبار پر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ خیرات کریں، اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتا رہا ہوں، اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ جہاں چاند گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وہ 3 اعمال بتاؤں گا، جنہیں کرنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ یقین کیجیے گا، یہ چاند گرہن بہت سے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ آج جس نے بھی چھوٹی غلطی کوتاہی کر دی، دوستو، اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا چاند گرہن سے پہلے اور آپ نے 3 کام نہ کیے، تو کچھ دعوے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں اپنا حق ادا کیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ربیع الاول کو گرہن لگنے والا ہے، اور پورے دنیا کے لیے آزمائش ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک موقع ہے۔ آپ نے اس چاند گرہن کے دن میں یہ 3 کام کرنے ہیں۔ 3 کام جو شخص کر لے گا، وہ اور اس کی اولاد اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جس گھر میں کیا جائے گا، اس گھر کی حفاظت بھی فرشتے فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے چاند گرہن کے دوران کے اعمال کا ایک نقطہ، ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آج درود پاک کی دعا میں شامل ہونا لازمی ہے۔ درود پاک کی اجتماعی دعا میں چاند گرہن سے بچنے کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے گی۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھنا ہے، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ جو کوئی دعا میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی برکت اور فضیلت
سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ ضروری یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ، یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں اگر آپ چاند گرہن کے اثرات سے خود کو، اپنے کاروبار کو، اپنی اولاد کو، اپنے آنے والی منزل کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہ چاند گرہن کب لگے گا، کس وقت لگے گا، ایک چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اب آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ وظیفے کی کوئی بھی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفہ کا فائدہ نہیں دے گا، اس لیے اب آپ نے وظیفے کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ اب اس عمل کا فائدہ حاصل کر سکے۔ یہ چاند گرہن کوئی معمولی گرہن نہیں ہے، پوری دنیا پر بڑے منفی اثرات ڈالے گا۔ ان سے بچاؤ کے لیے 3 کام کرنے ہیں۔ آپ جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لو، آج پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، صبح پڑھ لو، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھ کر آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے، آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو، اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہو۔ جو بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض کی نجات سے پڑھ لیں، جس کی جو وسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، نیت کرنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے کیا ہوگا، جب آپ اللہ کے نام سے کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں تو اس میں خیر و برکت، سلامتی اور آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ ہے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ کی چاند گرہن سے حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ والوں کی اعمال ہے، اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کرنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کا ایک اسم مبارک یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس یقین سے پڑھنا ہے کہ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخشنے والی ذات بھی رب کی ہے، اگر آزمائش رب کی طرف سے ہے تو کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہیں، تو ان کا ازالہ بھی، ان کی حفاظت، ان سے بچاؤ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتاح ایسا ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، ہر پریشانی کو دور کروں گا، ہر رکاوٹ اور بندے سے نجات دلاؤں گا۔ آپ نے ربیع الاول کا چاند گرہن لگتے ہی جتنی جلدی ہو سکے آپ نے 21 بار یا فتح کو پڑھنا ہے۔ اس نام کو یقین کامل کے ساتھ جو بندہ پڑھ لے گا، یہ چاند گرہن جو کہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر رہا ہے، یا اس کے اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں، تباہیاں، بربادیاں، مشکلات لے کر آئیں گی، لیکن یا فتح پڑھتے ساتھ ہی آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں اللہ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے یا فتح کو پہلا کام جو سب سے ضروری ہے، آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ دوستوں کو اس کو پڑھنے کس طریقے سے، اب دوستو اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب صحیح امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا فتح، یا فتح، یا فتح، یا فتح، یا فتح، اس طرح آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ میرے وہ بزرگ حضرات، میری وہ ماں باپ، میرے بڑے بوڑھے یا جو یا فتحوں کا ذکر نہیں کر سکتے، یا جن کی زبان پر قرآنی الفاظ چڑھتے نہیں ہیں، جو لوگ خود پڑھ سکتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر یہ عمل خود نہیں کر سکتے تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک سن لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو مکمل سننے والا پر بھی ربیع الاول کے گرہن کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔
یہ عمل بتائے گئے طریقے سے جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ سن لیں، آپ کو سننے سے بھی فائدہ ہو جائے گا، لیکن جو پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ یا فتح کو 21 بار پڑھتے دوران آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے، یا فتح کو پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر مارنی ہے، یا فتح پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ اس طرح دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جائیں، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب وہ فرشتے نیکی اور بدی کا فرشتہ یا فتح کا نام اعمال لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور فرشتہ اللہ کو بتائے گا کہ تیرے بندے نے چاند گرہن سے بچنے کے لیے یا فتح کو پڑھا، تو اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے پر راضی ہوں، اسے چاند گرہن کے تمام اثرات سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر فرشتے غیب سے آپ کی حفاظت کے لیے کریں گے، آپ کی اولاد کی حفاظت کریں گے۔ آپ حاملہ ہیں تو آپ کے ہونے والے بچے کی حفاظت کریں گے، آپ کی اولاد کی، آپ کی کاروبار کی، آپ کی نسلوں کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے یہ سب کام کو ایک ایک نقطہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب دوستو آپ کا ایک کام ہو گیا، اب آپ نے دوسرا کام جو کرنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن آیت ان آزمائشوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائشیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، گرہن لگتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں آج میں آپ کو اللہ والوں کی اعمال بتا رہا ہوں، اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے۔ بس آپ نے اللہ پر یقین کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ چاند گرہن بڑی مصیبت لے کر آئے گا، بڑی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ جو لاپرواہی کریں گے وہ پھر ربیع الاول کے بعد خود نتیجہ دیکھ لیں گے کہ ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا، ان کے یہ 3 کام نہ کرنے کے کتنے نقصانات ان کو دیکھنا پڑیں گے۔ اللہ والو، میرا کیا فائدہ ہے، میں تو خود پڑھ لیتا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو، ان 3 کاموں کو خود بھی پڑھنا ہے، اور اس ویڈیو کو کم از کم 3، 7 یا 11 بندوں تک شیئر کرنا ہے۔ وہ زبانی بتائیں، ویڈیو کو شیئر کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، تاکہ جتنا ہو سکے ربیع الاول میں یہ خطرناک چاند گرہن سے پوری امت اللہ کی حفاظت میں جا سکے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ حدیث کی روشنی سے کرنا ہے۔ اب دوستو آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، جس کے لیے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، کہ یا اللہ، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہیں، پہلے رمضان کے مہینے میں خطرناک چاند گرہن کا لگنا، اب ربیع الاول کے مہینے میں، ان پاک مہینوں میں تیری آزمائشوں میں 3 نشانیوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ یہ پڑھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی طلب کرتے ہیں، بے شک ہم گناہ گار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بخشنے والی ذات ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یہ ہے وہ دوسرا کام جو آپ نے 7 ستمبر سے لے کر 8 ستمبر تک جتنی جلدی ہو سکے کرنا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لوں گا، جتنی جلدی پڑھ سکیں یہ اتنا جلدی فائدہ ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھ کر آپ نے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارنی ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد آپ تیسرے کام ہر ستارے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ چاند گرہن جب نکلے گا تو ہر برج پر اثر رکھے گا، چاہے وہ ایکوریس ہے، ایریز ہے، کیپریکون ہے، کوئی بھی
آپ کا ستارہ ہے، 12 ستارے آپ کا کوئی بھی ستارہ ہے، آپ نے یہ تیسرا کام ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں مزید ترقی عروج کا کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اور ربیع الاول کے اس چاند گرہن کے خصوصی آیت ہر قسم کو زبانی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا کہ کاروبار کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ یہ چاند گرہن والے ہفتے میں رزق کی حفاظت کے لیے اپنے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے بھی سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ ہے وہ 3 کام جو آپ نے چاند گرہن کے وقت کرنے ہیں۔ ربیع الاول کو گرہن لگنے والا ہے، اس پاکیزہ، اس برکتوں عظمتوں والے مہینے کو گرہن لگنے والا ہے، لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کا ایک ایک فرد اس کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد جو چوتھا کام کرنا ہے وہ حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس رات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی توفیق ہے تو 10 روپے صدقہ کریں۔ جب تک چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا، روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ صدقہ آپ کی طرف آنے والے ان تمام مسائل کو ختم کر دیتا ہے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ بھی میں جانتا ہوں۔ اس لیے صدقہ خیرات کھلے دل سے کرنا ہے، اپنی توفیق کے مطابق کرنا ہے، اور آخرت میں وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار سرکار کی آمد مرحبا کمنٹس میں لازمی لکھنا ہے۔ انشاءاللہ سرکار کی آمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ اس چاند گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیں گے، اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ 3 اعمال، یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھے بغیر وظیفہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور خصوصاً وہ میری بہنیں جو حاملہ ہیں وہ چاند گرہن کے وقت کینچی چھری نہ لیں، اور خصوصاً وہ میری بہنیں جو حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، وہ ہاتھ میں گرہن کے وقت تک کینچی چھری نہ لیں تو بہتر ہے، اپنے ہاتھ سے آگ نہ جلائیں تو بہتر ہے، کھٹی چیزیں نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اب دوستو جتنا ہو سکے مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں اس گرہن کے وقت کم سے کم کھائی جائیں، اور جیسے ہی گرہن ختم ہو تو انسان کچھ دیر کے لیے تازہ ہوا میں چلا جائے۔ انشاءاللہ تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ اس گرہن کا صدقہ حسب توفیق مچھلی سے، حسب توفیق گوشت، اور حسب توفیق سفید چیز کا ہے۔ سچے خواب و روحانی طاقتوں اور شفایابی کا عمل اتنا تیز ہو جائے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ چاند گرہن پریشانیاں، دشواریاں، مشکلات، نا امیدیوں اور مسائل کے دروازے بند کرنے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پہلے ذرا بات کر لیں کہ یہ چاند گرہن کب ہو رہا ہے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کے امپیکٹ کیا کیا ہے، لیکن پہلے آپ کو ٹائم بتانا بھی ضروری ہے۔ تو ناظرین یہ چاند گرہن لگ رہا ہے، یہ چاند گرہن سائنس دانوں کے مطابق 7 ستمبر 2025 سے لے کر 8 ستمبر تک مکمل ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ چاند زمین کے سائے میں جزوی طور پر چھپ جائے گا۔ یہ گرہن پاکستانی وقت کے مطابق 11:57 پر شروع ہوگا اور اگلے دن یعنی
8 सितंबर 2025 की सुबह 2:29 पर ख़त्म हो जाएगा। यानी पाकिस्तान में ये मुकम्मल ग्रहण तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन इसका कुछ हिस्सा देखा जाएगा। पाकिस्तान में सिंध और क्वेटा में ये ग्रहण देखा जाएगा। अब दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, इसको ख़त्म करते हैं। 4 बुरूज 12 में से जिनके ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है, मैं सिर्फ इनके नाम बता देता हूँ। जिमेनाई, वर्गो, सजिटेरियस और पाइसेस। 4 बुरूज ऐसे हैं जिसके ऊपर इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट सीक्रेट एंड मोस्ट पावरफुल असर होने जा रहा है। नाज़रीन, इस ग्रहण को ज़ाय मत करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अमूमन हमारे यहाँ ग्रहण समझा जाता है कि मनफी है, अमूमन समझा जाता है कि इसके साथ मसाइल है। इस वक्त को ज़ाय मत कीजिएगा। इस वक्त में मैं अपने आप को, अगर आपने अल्लाह के करीब कर लिया, जिस तरह सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज खसूफ या नमाज खसूफ का, जिसका नमाज आयात भी कहा जाता है, जिसका हुक्म दिया है, वो कर लें। अपने आप को सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों में रखा करें। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे दरूद पाक का नजराना जितनी तादाद में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जितने दिल से पेश कर सकते हो करो, ताकि आपके ऊपर करम किया जाए। जैसे कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है कि जब अल्लाह की किताब का जिक्र किया जाए या जब अल्लाह का जिक्र कर लिया जाए तो अल्लाह ताला, आयतों के 2 मुख्तलिफ हिस्से हैं, तो इन आयतों को ध्यान से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस वक्त अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें, तो इसको ध्यान से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस वक्त अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें। देखिए फिर अल्लाह करता क्या है, देखिए अल्लाह आपको देता क्या है। नाज़रीन, हम बार बार जिक्र करते हैं कि हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। हमें आपकी मोहब्बत आगे बढ़ने में मदद देती है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को लाजमी पुश करें और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करें और इन वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। हमारी दुआ है हमेशा आपके साथ है और अभी भी आपके साथ है। अल्लाह आपको अपनी करम नवाजी के साए में रखे और ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी में पाकीज़गी को, इज़्ज़त व वक़ार को लेकर आए। आप दोस्तों, वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो चुका। दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें और जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा लिया है, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। अब जो भी मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसे मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह झोलियां भर भर कर नवाजेगा। दोस्तों, ये चांद ग्रहण से बचने के लिए ये 3 काम बताए गए तरीके से करने के बाद चलते फिरते, उठते बैठते या हफीजू या सलामू, या हफीजू या सलामू पढ़ते चले जाएं। या हफीजू या सलामू जितना हो सकता है पढ़ें, दीवानों की तरह पढ़ें, गुलामों की तरह पढ़ें। देखेगा कि फिर चांद ग्रहण आपका एक बाल भी भीखा नहीं कर सकेगा। दुआ है कि रब करीम, रब काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिज्क में बरकत और वसत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपने अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।